ہمارے پاس جو علم کے ذرائع ہیں ان میں ایک ذریعہ کتاب ہے، سوشل میڈیا ہے، ٹیلی ویژن ہے، علماء کے بیانات ہیں۔ سوسائٹی سے بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو فضیلت دی فرشتوں پر، وہ علم کی وجہ سے دی۔ علم کا مطلب اردو میں ہوتا ہے جاننا، سیکھنا، معلومات میں اضافہ کرنا۔ جس کے پاس جتنا علم ہوگا اللہ اس کو اتنی زیادہ فضیلت دے گا دوسروں پہ۔ پھر علم کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ علم جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، محلے پڑوس کی بلا وجہ کی خبریں، کس کی بیوی کیا کر رہی ہے، کس کی بیٹی کا کس سے چکر چل رہا ہے، کون جیت رہا ہے میچ، کون ہار رہا ہے، یہ وہ نالج ہے۔ گٹکا کہاں سے ملے گا، یہ بھی ایک نالج ہے نا، گٹکا کہاں سے ملے گا، یہ بھی کیا ایک نالج ہے۔ تو یہ وہ علم ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے، بلکہ نقصان بھی ہے۔ بعض علوم تو ایسے ہیں جن کو سیکھنے سے نقصان ہوگا۔ روحانی عامل بننے کی کوشش کرو گے، وہ علوم سیکھو گے جو کہ علوم ہے ہی نہیں، تو اپنی بھی کھوپڑی خراب ہوگی اور دوسروں کی کھوپڑیاں بھی خراب کرو گے۔ تو کچھ علوم تو ایسے ہیں جن سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لغو، بیکار کی بات ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ کہ آج ہر قسم کی معلومات کو کمال سمجھا گیا، جی بندے کے پاس نالج بہت ہے۔ اور کچھ نالج ایسی ہے جو نقصان دہ ہے، اس کا نہ پتہ ہونا زیادہ بہتر ہے، نہ پتہ ہونا زیادہ بہتر ہے، فائدے میں رہو گے۔ چرس کہاں ملتی ہے، ہیروئن کہاں ملتی ہے، چرس پینے کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ نالج الحمدللہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہے، نہ ہی پتہ ہو تو اچھا ہے۔ شراب کا ذائقہ کیسا ہے، یہاں لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا، الحمدللہ ہمارے یہاں، میری تو خیال یہی ہے کہ نہیں پیتے الحمدللہ۔ کچھ نالج ایسی ہے جو انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو سب کچھ جاننے کا شوق ہے۔ اچھا، کچھ نالج ایسی ہے، یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کی انسان میں اللہ نے صلاحیت نہیں رکھی، سرے سے ہے ہی نہیں صلاحیت، وہ سیکھ ہی نہیں سکتا۔ جیسے روح کیا چیز ہے، روح، مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھا، صحابہ نے بھی پوچھا، تو اللہ نے فرمایا قل الروح من امر ربی، اللہ کا حکم ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارے پاس علم بہت تھوڑا ہے، تم نہیں سمجھ سکتے روح کی حقیقت۔ تو وہ مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے، تو اس میں دماغ لڑانا، پاگل ہو جائے گا انسان، روح کو سمجھ نہیں پائے گا۔ سائنسدان نہیں سمجھ پائے ہیں زندگی کیا ہے، تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے۔ اچھا، کچھ نالج ایسی ہوتی ہیں جو انسان سیکھ تو سکتا ہے، لیکن اس نالج کو حاصل کرنے کے لیے پہلے ایک خاص نوعیت کی استعداد اور صلاحیت کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ جس میں وہ صلاحیت ہوگی اس کو وہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، جس میں وہ صلاحیت نہیں ہوگی اس کو وہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اب مثال کے طور پر میڈیکل سائنس کا علم ہے، آپ MBBS کرتے ہیں، آپ ہاؤس جاب کرتے ہیں، خاص مقام تک آپ پڑھتے ہیں، پھر اگر آپ پیناڈول کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیسے درد کو ٹھیک کرتی ہے، تو شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ لیکن میں اگر یہ جاننے کی کوشش کروں، ڈاکٹر کے پاس جاؤں کہ ڈاکٹر صاحب یہ پیناڈول درد کا علاج کیسے کرتی ہے، تو ڈاکٹر سمجھا کے تھک جائے گا، بالآخر 4 گولی پیناڈول اس کو خود کھانی پڑیں گی اور 8 گولی ہمیں کھانی پڑیں گی۔ وجہ کیا ہے کہ ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ میڈیکل سائنس کی ٹرمز کو سمجھیں اور ان چیزوں کو سمجھیں کہ یہ کیسے علاج کرتی ہے۔ تبھی صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرو۔ ہر آدمی کی عقل ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر آدمی کی عقل ایک جیسی نہیں ہوتی۔
ہمارے ایک دوست کے پاس ایک غیر مسلم آیا, وہ اس غیر مسلم کو بتانے لگے اسلام میں 4 شادیاں ہیں. میں نے ان سے کہا یہاں توحید کی بات کرتے, ابھی 4 تک تو مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اس کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا جو ایک شادی کا قائل بھی نہیں ہے. وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گھوم رہا ہوگا کہیں, یا 55-60 سال میں اس نے کہیں شادی کی ہوگی. یہ بالکل ایسے جیسے گورے ہمیں بتا رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. ان کے تو بچے ہوتے ہی نہیں بھائی. بچوں کی تربیت یہ گوروں کے مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں ہیں, ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا تربیت. اور ہمارے ہاں ماہر نفسیات وہاں پڑھ کے آ رہے ہیں بچوں کی نفسیات, کہ بچوں کو کیسے ٹریٹ کیا جائے گا. مولویوں سے پوچھو بچوں کی کیسے تربیت ہوتی ہے, پڑھے لکھے مولویوں سے. ہر مولوی بھی بعض تو درندوں کی طرح کوٹتے پیٹتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں, قاریوں سے اللہ بچائے. تو وہ تو برباد کر دیتے ہیں بچوں کی زندگیاں, مار پیٹ کے بد اخلاق بنا دیتے ہیں ان کو. قاری بھی, اور گاؤں دیہاتوں میں اسکولوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. سارے قاری نہیں, یعنی جو ایسا کرتے ہیں ان قاریوں کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ہم نے بہت سے قاری دیکھے ہیں جنگلیوں کی طرح بچوں کو کوٹتے ہیں, درندوں کی طرح مارتے ہیں, بچوں کے اخلاق بگاڑتے ہیں. خود بھی کوٹے پیٹے ہوتے ہیں نا, تو بدتمیز بن چکے ہوتے ہیں. تو ان قاریوں سے نہیں پوچھیں آپ, وہ تو اپنی بیچارے کی تربیت نہیں ہوئی ہے. نہ ان ٹیچروں سے پوچھیں, ان کی اپنی تربیت نہیں ہوئی ہے. تو بچوں کی تربیت کیسے کی جائے یہ گوروں کے مینٹل لیول سے اوپر, ان کو نہیں پتا بھائی. تو وہ خود کیوں پی رہے ہیں شراب؟ ابا نے تربیت کی ہوتی تو شراب پیتا. ان کے ہاں یہ تربیت میں داخل ہی نہیں ہے شراب کباب. اب مثال کے طور پر آپ نے اپنے بچے کی بڑی اچھی تربیت کی, رشتے والے آئے, آپ بتا رہے ہیں میرا بیٹا بہت پیارا ہے, میں نے اس کی بہت پیاری تربیت کی ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا وہ انکل آپ کا بیٹا گیا کہاں ہے؟ بیٹا وہ پینے کے لیے گیا نائٹ کلب, رات آیا تھا نا, پی کے زیادہ پی لی تھی, ابھی پڑا ہوا ہے, دوپہر 1 بجے اٹھے گا. بولے گا یار آپ نے تربیت کی ہے. تو اگر آپ گورے ہوں گے, وہ بھی گورا ہوگا, تو کہے گا نائس ٹو میٹ یو, ویری گڈ, میں بھی وہیں تھا. آپ کا بچہ 12 بجے اٹھاتا ہے, میں 1 بجے اٹھتا ہوں, آج تو جلدی اٹھ گیا, بیٹی کے رشتے کے لیے سلسلے میں آنا تھا. یہ ہمیں کیا سکھائیں گے میرے بھائی؟ یہ کیا کرائیں گے ہمیں؟ تربیت. میں اصل میں ینگ جنریشن کی کھوپڑی کو دیکھ رہا ہوں, بالکل خراب ہو چکی ہے یار. جن کے ہاں تربیت کی ڈیفینیشن ہی چینج ہے, ان سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ تربیت. یعنی ایسا ہو گیا کہ کوئی قوم ایسی ہو جو مار پیٹ کو اخلاق سمجھتی ہو, آپ اس سے اخلاق کی ورکشاپ کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایسے ہی کوئی قوم شراب, کباب, زنا, ہومو سیکشولیٹی, لڑکوں سے الگ بدفعلی, لڑکیاں لڑکیوں سے لگی ہوئی ہوں, ایک پوری زندگی میں 20 گرل فرینڈیں بنا کے 50 سال کی عمر میں شادی کر رہے ہیں, بوڑھے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہیں. ہم ان سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ تربیت. کچھ اور لطیفہ سنا دیا کرو خدا کے لیے, خدا کے لیے. لطیفے بہت ہیں یوٹیوب پہ, پرینک دیکھ لیا کرو, یہ لطیفے ہمارے سامنے مت سنایا کرو. 1-2 چیزیں ہیں, نائس ٹو میٹ یو اور اخلاق, جو میں بولتا رہتا ہوں. میرا ٹاپک نہیں ہے, میں تو بیچ میں درمیان میں ایک بات آ گئی, اور تھوڑا سا 3 پیس سوٹ, بغلے وہاں بھی صاف نہیں ہوتی, بہت کم لوگوں کی ہوتی ہیں, اندر سے وہ بھی میلے ہیں, اوپر سے فٹ فاٹ, نائس ٹو میٹ یو, ہاؤ ہاؤ. یا ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں تمیز سے چلو, کیا کر رہا ہے دیکھ نہیں رہا, اندھا ہے, ایسے ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں نا, پنجاب میں میرے کسی نے بائک مار دی, مجھے ماری بھی خود ہے اور ڈانٹ بھی مجھے ہی رہا ہے. یہ گوروں کے یہاں نہیں ملے گا. وہ کیا کہ سوری, اول تو بائک مارے گا نہیں, وہ ہمارے یہاں مارے گا بائک, اور پھر مجھے ہی کہہ رہا ہے اندھا ہے. پرانا واقعہ, اس وقت میں مشہور نہیں تھا, سڑک پہ جا رہا ہوں, پیچھے سے کسی نے بائک ماری مجھے, حالانکہ کنارے پر تھا, اور پیچھے اس کے خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں بائک پہ اس کے ساتھ. تو خواتین کی وجہ سے آدمی اور تھوڑا خیال کر لیتا ہے, یار ایسے بائک ماری ہے. تو میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا کہ انا ہے, ویگدا نہیں ہے, ہاں اگوں ہی اگوں جا رہا ہے, پچھوں ویگدا ہی نہیں ہے. یہ لفظ مجھے وہاں سے یاد ہوا, اگوں ہی اگوں جا رہا ہے, پچھوں ویکھدا ہی نہیں ہے. اردو میں تو آدمی لڑ بھی نہیں سکتا صحیح طریقے سے. میں اس کو کیا کہتا, لیڈیز کو بٹھا کے تم جا رہے ہو, میں تم سے کیا تمہیں سناؤں گا میں. اگوں ہی اگوں اندھا ہے, اگوں ہی اگوں ویکھدا ہے, پچھوں ویکھدا ہی نہیں ہے. مجھے یہ لفظ پنجابی کا وہاں سے یاد ہوا, میں نے رٹا لگایا, میں نے کہ اگوں ہی اگوں ویکھدا ہے, پچھوں ویکھدا ہی نہیں ہے. میں نے رٹا لگا کے یاد کر لیا. لیکن میں کہتا ہوں جس نے مجھے ٹکر ماری تھی نا, وہ پھر بھی گوروں سے اخلاق میں
اچھا تھا. جو 4 چیزیں ہیں تمیز یہ تو اسکولوں میں سیکھ ہی نہیں رہے تو گھر میں ہے. لیکن میرے بھائی وہ پھر بھی بہت ہے. وہ شراب نہیں پیتا, وہ کہیں اپنی بہن بیٹی کو لے جا رہا ہوگا کالج اسکول چھوڑنے جا رہا ہے, گورا لے کے جاتا ہے بھائی, اپنی بچی کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہو اس بچی کے مستقبل کی خاطر. وہ کوئی اپنی بہن بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی, اس کو کہیں برگر کھلانے لے جا رہا ہوگا. جوان آدمی, انگریز بھی برگر کھلاتے اپنی بیوی کو 55 سال کی عمر میں. 40 45 30 سال میں وہ بیوی کی ٹینشن نہیں پالتا, اس کو پتا ہے یہ ٹینشن ہے. اور گرل فرینڈ پالتا ہے, اس کو بھی اپنے خرچے پہ برگر نہیں کھلاتا. گرل فرینڈ بھی اپنا برگر اپنے خرچے پہ کھائے گی. ہمارے یہاں تو گرل فرینڈ کے بھی آداب ہیں بھائی, گرل فرینڈ رکھنے کے بھی آداب ہیں ہمارے یہاں. ہے تو یہ بھنگی چماروں والا کام. خیر, تو بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں ایکچولی میں نے اس کو سنا ہے وہ بتا رہے ہیں بچوں کی تربیت. تو بھائی یہ نیچرل ویچرل نہیں ہے, ان کے یہاں بچے نہیں ہوتے. وہ ان کے یہاں بچوں میں ڈپریشن کی بیماریاں زیادہ ہیں, ہمارے یہاں کم ہیں. اس لیے کہ ہمارے یہاں بچے زیادہ ہوتے ہیں, ڈپریشن دیتے رہتے ہیں. وہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی پہ اپنی ٹرک نکال لے گا, چھوٹا آگے پارسل کر دے گا, سب سے والا چھوٹا ابا اماں کو ٹینشن دے گا. جب شوہر کے پاس ٹینشن آئے گی وہ بیوی کو پارسل کرے گا, بیوی کہیں اور پارسل کر دے گی. دوبارہ سائیکل ہے وہ, پھر نیچے والے کو اتنے میں ہوتے ہوتے 2-4 منٹ کے بعد یہ سائیکل رک جاتی ہے. گوروں کے پاس کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے, ریلیشن ہی نہیں ہے. نیچرل لائف تھوڑی ہے ان لوگوں کی, نیچرل تو بھائی ہماری لائف ہے. تو اس لیے وہ ہمیں نہیں بتایا کرو. گورے ایکچولی کہتے ہیں بچے کی یہ نفسیات ہے, وہ اسٹریس لیول بتاتے رہتے ہیں نا, اسٹریس لیول یوں جاتا ہے, ہارمونز یوں چلے جاتے ہیں, پھر ہارمونز یوں ہوتے رہتے ہیں ہارمونز. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی, ہم کیا بات لے کے چلے تھے اتنی, علم کی بات میں کر رہا تھا کائنڈلی, ٹھیک ہے نا. تو میں ایک کہہ رہا تھا کہ بھائی جو علم کی صلاحیت ہے نا ہر آدمی میں نہیں ہوتی, اور کچھ لوگوں میں یعنی کچھ علوم تو ایسے ہیں کہ انسان ان کی حقیقت معلوم کر ہی نہیں سکتا, اور کچھ علوم ایسے ہیں کہ ان کی حقیقت جاننے کے لیے ایک خاص پروسیس سے گزرنا ضروری ہے. جیسے میڈیکل سائنس کی میں نے ایک مثال دی. ڈاکٹر تبھی تو کہتا ہے نا جب مریض زیادہ ڈاکٹر سے سوالات پوچھے, ڈاکٹر کہتا ہے بھائی جو میں نے میڈیسن لکھ کے دی ہے نا اس کو آرام سے کھا لو. آپ یہی کہتا ہے نا ڈاکٹر, تم یہاں کے بیٹھ جاؤ, زیادہ آپ ڈاکٹر کا خون پیئیں گے. ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں, بھائی تو میری جگہ آ کے بیٹھ جا. ہم سے جب کوئی فتویٰ لینے کے لیے آتا ہے نا, اس سے اچھی طرح ہم نے سوال پوچھا, جواب لکھا جائے, وہ بحث کرتا ہے, تو میں اس سے پھر کہتا ہوں بھائی آپ نے اگر اپنی مرضی کا فتویٰ لکھوانا تھا نا تو آپ خود ہی لکھ کے لے آتے, اپنی اسٹیمپ لگا کے اس پہ سائن کر دیتے. جب ہم پہ اعتماد کر کے ہمارے پاس آئے ہو تو ہم تو وہ لکھیں گے جو ہماری سمجھ میں آئے گا, جس کو ہم جائز سمجھیں گے, جس کو ہم شریعت کا حکم سمجھیں گے. تو کیونکہ یہ بھی نا بعض دفعہ کوئی سوال پوچھنے والا جذباتی پن پہ آیا ہوا ہوتا ہے بہت, جیسے طلاق کے مسائل میں اکثر ایسا ہوتا ہے, وہ جذباتیت سے زیادہ کام لے رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح نہ ہو طلاق, اور وہ بہت جذباتی, میں یوں تھا, میں ایسے, بس آپ سمجھیں یہ. تو بعض دفعہ جذبات سے یعنی جذباتی پن دکھا کے نا دوسرے کو متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ڈاکٹر ہے یا مفتی ہے یا کوئی بھی آپ کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے یا کوئی بھی ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے جھگڑے نمٹانے کے لیے, اس کی سب سے پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی کے جذبات سے متاثر نہ ہو. اگر وہ بھی ان کے ساتھ رونا شروع کر دے اس کا مطلب یہ فیصلے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے. ہمارے یہاں جو زیادہ رو رہا ہو نا اس کو لوگ صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, یہ رو بہت رہا ہے. خیر, تو کچھ علوم ایسے ہیں کہ آپ جب تک کہ خاص مقام تک نہیں پہنچو گے آپ ان علوم کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے. ہم جب عربی گرامر پڑھتے تھے تو ہم نے جب گرامر شروع کی تو بہت سارے سوالات ہوتے تھے, یہ ایسا کیوں, ایسا کیوں نہیں ہے. ہمارے استاذ کہتے تھے ابھی رٹا لگا کے یاد کر لو, اس کی لاجک تمہیں ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی, بعد میں خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. ایسا ہی ہوا. انہوں نے کہا بھائی آپ ہم پہ اعتماد کر رہے ہو نا, تو ابھی آپ جب ہم کہہ رہے ہیں ایسے رٹا لگا لو, کچھ وقت کے بعد سمجھ میں آ جائے گی. اگر اعتماد ہی نہیں ہے تو چلے جاؤ یہاں سے. تو ہم نے کہا بھائی اعتماد ہے تبھی تو آئے ہیں, تو وہ لاجک سمجھ میں آ گئی بعد میں اس کی. تو ایسے ہی یاد رکھیں, تاریخ کی کچھ باتیں ہیں, شریعت کے کچھ علوم ہیں, جب تک کہ خاص پروسیس سے انسان گزر نہیں جاتا اس وقت تک وہ دلائل ہی سمجھ میں نہیں آتے. ہر چیز ایسی نہیں ہے. جو قرآن میں اللہ نے جو مضمون کھول کھول کے بیان کی ہے نا وہ مضامین ہیں
جو انسان کی بنیادی ضرورت اور بنیادی عقائد سے ان کا گہرا تعلق ہے, جو اسلام اور کفر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں. آگے جب آپ مسائل کی بحث میں جاؤ گے تو پیچیدگیاں ہوتی چلی جائیں گی. اس میں جب تک آپ کو ان علوم میں مہارت نہیں ہوگی تو اس وقت تک آپ, میں لوگوں سے کہتا ہوں نا جو کہتے ہیں مسائل بتانے میں قرآن بہت آسان ہے, میں ان سے کہتا ہوں وراثت کے مسائل قرآن سے کھول کھول کے بیان کر دو, ترجمہ پڑھ کے. وہ نہیں کر سکتے. اگر قرآن کا ترجمہ پڑھ کے وراثت کے مسائل میں انسان چیمپئن ہو سکتا تو وراثت کے جتنے مسائل ہیں لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں بھائی قرآن کا ترجمہ پڑھ لو تمہیں پتہ چل جائے گا. لوگ کہتے نہیں پتہ چل رہا, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. حتیٰ کہ سعودی عرب کے عرب جو قرآن جانتے ہیں وہ بھی جب کوئی مرتا ہے تو فتویٰ پوچھتے ہیں کس سے؟ وہاں کے علماء سے. وہاں کے علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں. اور ہر عالم بتا بھی نہیں سکتا وراثت کے مسائل جب تک اس کی باقاعدہ پریکٹس نہ کی ہو, کراس کویشچن کر کے. ہم جب وراثت پڑھاتے ہیں نا طلبہ کو, تو ان طلبہ کو پڑھاتے ہیں جو پورے یعنی جو 5 سال کم از کم قرآن حدیث فقہ پڑھ چکے ہوں. ہمیں پتہ ہے اس سے پہلے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. 6 سال میں ان کو وراثت پڑھائی جاتی ہے تو اس پہ باقاعدہ پریکٹس کروائی جاتی ہے, ان کو پوری یاد کروایا جاتا ہے. پھر مثالیں وائٹ بورڈ پہ میتیں لٹا لٹا کے, ایسے ہم یوں کر کے میں لٹاتا تھا میت, سب ایسے ہی پڑھتے ہم. ایسے میت لٹائی, یہ وسیم بھائی کا انتقال ہو گیا, اب یہ ان کے ورث ہیں, یہ اماں ہیں, یہ چچی ہے, ماموں ہے, خالہ ہے, پھپھی ہے, ایسے مردے لٹائے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر زندے کھڑے ہوئے رولائے ہوئے ہوتے ہیں. اب بتا بھائی اس کو کتنا ملے گا, اس کو کتنا ملے گا. تو یہ پریکٹس ہوتی ہے 6-7 مہینے مسلسل. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آج پتھر اٹھاؤ مفتی نکلے گا, اسکالر نکلے گا. آج پتھر اٹھاؤ نا, کیا نکلے گا؟ اسکالر. اور جب ان سے کہا جاتا ہے علماء سے مسئلہ پوچھو, کہتے ہیں یہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے کیا علماء؟ کوئی بھی قرآن حدیث جانتا ہے ہم اس سے پوچھیں گے, جو جانتا ہے یقیناً پوچھیں. لیکن آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کیسے پتا چل گیا آپ کو؟ ہو سکتا ہے وہ نہیں جانتا ہو, وہ بیوقوف بنا رہا ہو آپ کو. پھر وراثت میں ایک اہم چیز ہے, بعض دفعہ وارثین زیادہ ہوتے ہیں, وراثت کم پڑ جاتی ہے. اس کو اول کہتے ہیں. ہر وارث کا حصہ تھوڑا تھوڑا کم کرنا پڑتا ہے تناسب سے. بعض دفعہ وارثین کم ہوتے ہیں, مال زیادہ ہوتا ہے, تو اس کو رد کہتے ہیں. جو بچ گیا اس کو کیسے لوٹایا جائے گا, کس پہ لوٹایا جائے گا, کس پہ نہیں لوٹایا جائے گا. یہ تو میں نے ایک ایگزامپل دی ہے آپ کو, ایک ایگزامپل دی ہے. آج جب کہیں بات ہو رہی ہوتی ہے نا بھئی مفتی ایسے بنتے ہیں, لوگوں نے بڑے الٹے سیدھے کمنٹس کیے ہوتے ہیں. مولانا صاحب ہیں, مفتی صاحب ہیں, مشہور مفتی, ان کا کہیں بیان آیا, ان سے کسی نے پوچھا مفتی کیسے بنتے ہیں, انہوں نے پورا پروسیس بتایا. نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے تھے یہ کوئی مفتی ضروری نہیں ہے, کوئی اس کے لیے کوئی وہ ضروری نہیں ہے, ہر شخص قرآن و سنت خود سیکھے. یقیناً سیکھے, لیکن سیکھے گا انسانوں سے ہی, علماء سے ہی, مفتیوں سے ہی. ورنہ جس کے پاس سیکھنے کے لیے جائے گا وہ 4-6 باتوں کے بعد خود پھنس جائے گا. وہ کہے گا بھائی یہ میری فیلڈ نہیں ہے. تو یہ جو میں